بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اچھا چاہیں برا چاہیں، ضد کریں، حسد کریں، بغض کریں، بہت سی شخصیات نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن میں ایک معروف شخصیت لتا منگیشکر کی بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دی گئی، انہوں نے بہت کٹن زندگی گزاری، لیکن پھر بھی وہ ایک بھرپور زندگی گزار کے اس دنیا فانی سے گئی ہیں۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے اچھا یا برے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں یا اپنی نیت ہوتی ہے، ورنہ کسی کی شخصیت پر، کسی کی زندگی پر، کسی کے نام پر، اس کے رزق پر کسی دوسرے شخص کا کوئی بس نہیں چلتا۔ جیسے کہ لتا منگیشکر کے والد دینا ناتھ منگیشکر ایک غریب شخص تھے، اور ان کی جو روزگار تھا وہ بچوں کو تعلیم دینا تھا، سنگیت کی تعلیم دینا تھا۔ تو سنگیت کی تعلیم دیتے ہوئے وہ اوائل میں، جب لتا ابھی چھوٹی تھی تو وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے تھے۔ وہ صرف ایک سنگیت کار ہی نہیں تھے بلکہ پانسٹ بھی تھے، اور بہت شروع میں انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھا تو بڑے افسردہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم ایک بہت نامور خاتون بنو گی، تمہارے حالات بھی بہت اچھے ہوں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ پھر وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ لتا کو دنیا نے نام بھی دیا، کام بھی دیا، دام بھی دیا، لیکن بہت سی تکلیفیں، بہت سی الجھنیں، بہت سے درد ان کی زندگی میں موجود تھے، جن میں سب سے بڑا دکھ ایک یہ تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں، یعنی کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ والد کی اچانک وفات کے بعد وہ اپنے گھر کا جو ذمہ داریاں تھیں وہ ان کے کندھوں پہ آ گئی تھی، اور انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی ایک ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے ان کے جو اخراجات تھے ان کو اٹھایا۔ لتا کے والد نے لتا سے کہا تھا کہ تم بہت نامور تو ہوگی، لیکن تمہاری زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، الجھنیں اور بالخصوص محنت بہت زیادہ ہوگی۔ تو وہ چیزیں بھی ساری ثابت ہوئیں۔ وہ کہ ہم ان چیزوں پہ تو اس طرح کا بلیو نہیں رکھتے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک علم تو اپنی جگہ موجود ہے جس سے کچھ نہ کچھ اندازہ، کچھ نہ کچھ قیافہ ضرور لگایا جاتا ہے۔ شروع میں لتا نے اپنی زندگی اداکاری سے شروع کی، لیکن انہیں یہ پسند بالکل بھی نہیں تھی، وہ اداکار نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی اداکاری میں میک اپ کرنا پڑتا ہے، آرٹیفیشل زندگی ہے، یعنی اس میں مصنوعی پان بہت زیادہ ہے، اور میں اپنی زندگی کو اوریجنل زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے اداکاری کو چھوڑ کر گلوکاری کی طرف اپنا رجحان کیا، اور پھر یہ سلسلہ تا دام مرگ جاری رہا۔ لتا منگیشکر صرف ہندوستان کی ہی عوام کی ہر دل عزیز نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کی، اور بالخصوص ہم پاکستانیوں کے دلوں میں بھی بستی تھی۔ میں نے خود بھی لتا کے بہت زیادہ گیت سنے۔ لتا منگیشکر کو جو عزت اور مقام ہندوستان میں حاصل تھا، وہی عزت اور مقام پورا برصغیر اور بالخصوص پاکستانی عوام بھی ان کو دیتی ہے۔ اور لتا منگیشکر جیسے کہا جاتا ہے کہ گلوکار اور اداکار حضرات کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، وہ سب کے سانجھے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح لتا منگیشکر بھی ہم سب کی سانجھی ملکیت تھی۔ یقین جانیے بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے بھی ہیں، لتا منگیشکر ہندوستان کی ایک معروف شاعرہ، ایک خوبصورت آواز، اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ 28 ستمبر 1929 میں پیدا ہوئی، اور 6 فروری 2022 میں اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ ان کی یہ موت طبی موت تھی، کرونا وائرس وجہ بتائی جاتی ہے۔ لتا منگیشکر اپنے تمام بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ ان کی آواز کا ایک جادو تھا، ایک سحر تھا۔ گلوکاری اور اداکاری دونوں انہوں نے کی۔ ایسی کوئی ہوگا جس نے ان کی آواز میں رس بھرے گیت، درد بھرے گیت نہ سنے۔ بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 92 سال کی عمر میں وہ اس دنیا فانی سے چلی گئیں۔ انہیں مختلف انعامات سے بھی نوازا گیا۔ بھارت کا سب سے بڑا انعام جو اعزاز، سویلین اعزاز ہے، بھارت رتنا، وہ بھی ان کو ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے اوائل کے جو دن تھے وہ کافی کٹھن تھے، کافی مشکلات تھی، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو شہرت، نام اور دام سب کچھ ہی دیا، اور انتہائی خوبصورت عزت والی زندگی گزارنے کے بعد وہ اس دنیا فانی سے گئیں۔
लता मंगेशकर ने तकरीबन 50,000 गाने जो हैं वो गाए हैं और इस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका ये रिकॉर्ड भी है कि सबसे ज़्यादा गाने गाने वाली जो गुलकारा थी वो लता मंगेशकर थी। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा काम और इतनी भरपूर ज़िंदगी और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी कम लोगों को ही मुयसर आती है कि जिसमें उनको नाम भी मिले, काम भी मिले और अच्छे दाम भी मिले। लता मंगेशकर इस हवाले से बड़ी खुश नसीब वाक़या हुई हैं। लता मंगेशकर से जब ये पूछा जाता था कि उनका सबसे बड़ा इवार्ड क्या है तो वो अक्सर कहा करती थी कि लोगों की मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा इवार्ड है। इसीलिए हुकूमत हिंदुस्तान ने उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ जो उनकी रसूमात हैं आखिरी रसूमात अदा की और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने भी उसमें शिरकत की। ये इस तरह से खुशाइंद बात भी है कि एक नामवर गुलकारा को उस मुकाम के साथ सुपुर्द आब किया गया या उनकी जो रसूमात हैं वो अदा की गई। जैसी भी हैं उनका एक अकीदा है उसके मुताबिक उनको इज्जत और प्रोटोकॉल दिया गया, जो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी बात है। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो उनके घरेलू मसाइल ऐसे थे, छोटे बहन भाई थे जिनकी वो निगहदाश्त यानी केयर करती थी, इंतज़ामी मामलात को वो संभालती थी। और ये भी देखने में आया कि उनकी जो ज़िंदगी में चाहत थी, मोहब्बत की सूरत शायद वो भी उनको उस तरह से मुयसर नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थी। बहरहाल हम बतौर पाकिस्तानी लता मंगेशकर की इस फौतगी के ऊपर इजहार ताज़ियत करते हैं और लता मंगेशकर ने जो उर्दू अदब के लिए, उर्दू ज़ुबान के लिए कारनामा हाय सर अंजाम दिए उनके ऊपर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और अपने देखने वालों को ये कहते हैं गो कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनका सुर और उनका जो लहन था, रस भरे जो गीत थे वो हमेशा तरोताज़ा रहेंगे और लोगों की राहत का सामान बहम पहुंचाते रहेंगे। अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। जीते रहिए। वस्सलाम।